رانا صاحب، کیا آپ کی جماعت نے نون لیگ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانی ہے، چاہے وہ سینٹ چیئرمین کے خلاف ہو، قومی اسمبلی کے سپیکر کے خلاف ہو یا پنجاب کے چیف منسٹر کے خلاف ہو؟ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے؟ دیکھیں جی، عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اسے لانے کا فیصلہ جو ہے وہ مطلوبہ نمبر کے دستیاب ہونے پہ منحصر ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی اگر کسی جگہ پہ بھی وہ قومی اسمبلی ہو یا وہ پنجاب اسمبلی ہو یا وہ سینٹ کیوں نہ ہو، اگر وہاں پہ مطلوبہ نمبر جو ہے وہ حاصل ہو تو کیوں عدم اعتماد جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں اگر عدم اعتماد ہو جاتا ہے تو وفاق جو ہے اس کے بعد 5 یا 7 دن کا معاملہ رہ جاتا ہے۔ تو سینٹ میں تو مطلوبہ نمبر ہیں آپ کے پاس، تو اس لیے کیا یہ فیصلہ کر لیا کہ کم سے کم سینٹ چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے؟ سینٹ چیئرمین کے خلاف مطلوبہ نمبر اس طرح سے ہیں کہ وہ جو باپ کے 5 لوگ لیڈر آف دی اپوزیشن الیکٹ کروانے کے لیے شامل ہوئے تھے یا ساتھ آئے تھے یوسف رضا گیلانی صاحب کے، اگر وہ واقعہ ہی ہمارے خدشات کے برخلاف وہ واقعی اپوزیشن کا حصہ بن چکے ہیں اور وہ واقعی جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ آ چکے ہیں، تو پھر تو مطلوبہ نمبر حاصل ہیں۔ لیکن ان کے ایسا ہونے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا جو ہے وہ ہمیں تو شک ہے، لیکن اگر یوسف رضا گیلانی صاحب یا پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ 5 صاحبان جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کریں گے عدم اعتماد کی تحریک میں سجنانی صاحب کے خلاف، تو پھر یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ سجنانی صاحب کے الیکشن میں جب ان کا الیکشن ہوا تھا یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ، تو وہ 5 لوگ جو تھے وہ سجنانی صاحب کے ووٹر تھے۔ جی، لیکن جب سنجرانی صاحب کا الیکشن ہوا تھا تو اس وقت بھی یہ باپ کے لوگ اگر حکومت کے ساتھ تھے یا سنجرانی صاحب کے ساتھ تھے، تب بھی عددی اعتبار سے اپوزیشن کے نمبرز وہاں پہ زیادہ تھے نا؟ دراصل وہ ایک آدھ نمبر کا ہے فرق، اس سے زیادہ جو ہے وہ فرق نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ 5 لوگ جنہوں نے بعد میں لیڈر آف دی اپوزیشن بنانے کے لیے یوسف رضا گیلانی صاحب کو سائن کر کے دیے، اگر یہ لوگ ادھر آ جائیں تو پھر تو ہم غالباً 54 ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی تک آپ کی پارٹی نے واضح فرق ہے۔ تو ابھی تک آپ کی پارٹی نے کوئی فیصلہ کیا ہے کہ ان ہاؤس ہم یہ حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے اور عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئیں گے، یا نہیں یہ فیصلہ ہوا ہے اب تک؟ نہیں، دیکھیں، ان ہاؤس متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دے گی۔ ٹف ٹائم سے مراد یہ ہے کہ جو بیڈ لیجسلیشن گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے، جو گورنمنٹ ایسے قوانین بنانے جا رہی ہے جو کہ بالکل پرسن سپیسیفک ہیں اور بیڈ لیجسلیشن ان آئی آف لا ہے، تو ان کو ہم روکیں گے۔ یہ ٹف ٹائم ہے۔ اور اسی طرح سے اگر عدم اعتماد کی تحریک کا اگر مطلوبہ نمبر جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوتا ہے، جس طرح سے ان کے اتحادی جو ہے وہ اس وقت پھر جو ہے وہ ناراض یا جو ہے وہ پریشان ہے، تو اگر ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ حکومت کا ساتھ چھوڑ کے اپوزیشن کے بینچز پہ آگے بیٹھ جاتا ہے اور مطلوبہ نمبر حاصل ہو جاتا ہے، تو پھر عدم اعتماد کیوں نہیں جو ہے وہ دی جائے گی؟ لیکن آج ڈان اخبار میں یہ خبر ہے رانا ثناء اللہ صاحب، جس میں لکھا ہوا ہے کہ کل نواز شریف کی بات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو 3 کی پوزیشنز ہیں حکومت کی، جس میں چیئرمین سینٹ ہے، سپیکر ہیں قومی اسمبلی کے اور پنجاب کے چیف منسٹر، ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانی چاہیے، جس کے لیے انہوں نے ٹاسک دیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ آپ پیپلز پارٹی کو بھی آن بورڈ لیں اور 20 تاریخ تک حتمی پلان جو ہے اس کو فائنلائز کر لیا جائے۔ تو کیا یہ خبر درست ہے؟ نواز شریف نے یہ بات کی ہے عدم اعتماد کے حوالے سے فضل الرحمان صاحب سے؟ بہرحال میں اس بات کا پریوی تو نہیں ہوں جو میاں نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان ہوئی ہے، اس کے بارے میں وضاحت تو وہی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ بات ہوئی ہے تو وہی بات میں کر رہا ہوں، میں بھی تو یہی کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر ورکنگ ہونی چاہیے، اور اگر ہمیں مطلوبہ نمبر جو ہے وہ حاصل ہو جائے، یعنی عدم اعتماد کی تحریک صرف تحریک پیش کرنے کے لیے تو نہیں ہوتی، وہ ہوتی تو اس لیے کہ اس کو کامیاب کیا جائے۔ اس کے اوپر ورکنگ جو ہے وہ کی جانی چاہیے، ورکنگ ہو بھی رہی ہے، اور جیسے ہی جس جگہ پہ بھی ان تینوں پوزیشنز میں سے، اور اگر پنجاب میں اگر پہلے ہو جاتا ہے تو پنجاب میں پہلے، تو اگر جو ہے وہ مطلوبہ نمبر حاصل ہو جاتا ہے تو بالکل عدم اعتماد کی تحریک لائی جا سکتی ہے، لائی جانی چاہیے اور لائیں گے۔ اس پر ورکنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ پہلے آپ کی جماعت کا موقف مختلف تھا، شاہد خاقان عباسی ہو اور ایون فضل الرحمان صاحب،
وہ یہ کہتے تھے کہ جو پیپلز پارٹی بار بار کہتی ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئے وہ ممکن نہیں ہے کیونکہ سودے بازی کے بغیر یہ ممکن ہوتا نہیں ہے، تو آپ تو اس کو ریجیکٹ کر دیتے تھے، لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر نمبر پورے ہوتے ہیں جس پر ہم ورکنگ بھی کر رہے ہیں تو ممکنات میں سے ہے اب یہ؟ نہیں، پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو صرف ایک نمبر سکور کرنے کے لیے یہ بات کرتی تھی۔ پیپلز پارٹی کے پاس کبھی بھی جو ہے وہ پنجاب میں وہ نمبر نہیں ہوا کہ جو ہمارا نمبر حاصل کر کے وہ اس قابل ہوں کہ عدم اعتماد کی تحریک پیش کر سکے۔ وہ دوسرے لفظوں میں ہمیں زج کرنے کے لیے یا ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکور کرنے کے لیے کہ جی ہم عدم اعتماد کی تحریک موو کرنا چاہتے ہیں، پی ایم ایل این جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک موو نہیں کرنا چاہتی، وہ ایک سیاسی بیانیہ بناتے تھے۔ حالانکہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ پوری طرح سے ہمارے رابطے میں تھا۔ میں پورے یعنی جو ہے وہ یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ جن دنوں میں ناراض تھا ان دنوں میں بھی ان کے ساتھ ہمارے رابطے ہوئے، وہ کبھی بھی اس حق میں نہیں تھا کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک کا جو ہے وہ ساتھ دیں گے۔ وہ صرف اور صرف جہانگیر ترین صاحب کے خلاف جو قانونی کارروائی ہو رہی تھی اس کارروائی کو ختم کروانے کے لیے یا ان کی سکن سیو کرنے کے لیے جو ہے وہ میدان میں تھے۔ اگر وہ اس وقت اس بات کے اوپر راضی ہوتے کہ جی آپ عدم اعتماد کی تحریک موو کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، تو ہم اس وقت بھی جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ پیش کرتے اور اسے کامیاب تو آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی اس وقت ایک سیاسی بیانیہ بنانا چاہتی تھی، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ صرف اس بات کے اوپر کہ یہ بات کرنے سے وہ اپنی پوزیشن کو تھوڑا سا بہتر اور ہماری پوزیشن کو تھوڑا سا بیک فٹ پہ کرنا ہوتے محسوس کرتی ہے، تو اس لیے وہ یہ بات کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ٹوٹل 6-7 ممبر ہیں وہاں پہ۔ ظاہر سی بات ہے وہ بھی آپ پہ ڈیپینڈ کر رہے تھے اور اس کے علاوہ ان کا مقصد یہی تھا کہ دوسرے لوگوں کو بھی شامل کریں، تو اب تو آپ پیپلز پارٹی سے اگر رابطہ کر رہے ہیں، اگر براہ راست نہیں کر رہے، فضل الرحمان صاحب کے تھرو کر رہے ہیں، تو پھر کیا پیپلز پارٹی کو اب آن بورڈ لیں گے اس پر اور ورکنگ کیسے کریں گے؟ کیونکہ عباسی صاحب تو کہتے تھے کہ سودے بازی کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، تو اب جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم غور کر رہے ہیں مطلوبہ نمبر پورے کرنے کے لیے، کیسے کریں گے پھر؟ دیکھیں شہزاد اقبال، بڑی سیدھی سی بات ہے، اگر ہم نے سینٹ میں کرنا ہے چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد تو وہ 5 لوگ جو اپوزیشن کی بینچز پہ آگے بیٹھ گئے ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب کا انہوں نے پیپر سائن کیا ہے، وہ بندے کلیئر ہو جائیں۔ اگر وہ کلیئر ہو جائیں تو بالکل یہ صبح ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے قومی اسمبلی میں جو اتحادی ہیں پی ٹی آئی کے، ان اتحادیوں میں سے 1 یا 2 کا ان بینچز سے اٹھ کے اپوزیشن کی طرف آنا جو ہے یہ ضروری ہے اگر آپ نے وہاں پہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے اس کو کامیاب کروانا ہے۔ سیم از دی پوزیشن ان پنجاب میں اگر ترین گروپ جو ہے، ترین گروپ کو انہوں نے آگے الیکشن میں ٹکٹ نہیں دینے، یہ ترین گروپ کو بھی پتہ ہے، ہاں، یا کیو لیگ ہے، تو اگر یہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بینچز سے اٹھ کے یا ٹریجری کے بینچز سے اٹھ کے اپوزیشن کے بینچز پہ آتے ہیں تو عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ کامیاب بھی ہو سکتی ہے، پرموو بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب جب خرم دستگیر صاحب ایک پروگرام میں کہہ چکے کہ ہمیں ٹیسٹ کیس کے طور پہ پہلے سینٹ میں عدم اعتماد کی تحریک لانی چاہیے، پتہ چل جائے گا کہ جو مقتدر حلقے ہیں وہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ پہلے عباسی صاحب میں نے کوٹ کیا کہ کہتے تھے کہ نہیں یہ عدم اعتماد کی تحریک تو اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب سودے بازی ہو، اب ان کا بھی موقع بدل گیا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ کرنا چاہیے ٹیسٹ۔ تو کیا وجہ ہے کہ اب نون لیگ ٹیسٹ کرنا چاہ رہی ہے؟ کیا حالات و واقعات بدل گئے جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اب کوشش کی جا سکتی ہے؟ نہیں دیکھیں، اس میں ٹیسٹ کرنے والی بات ٹھیک ہے کہ اسپیکر کے خلاف یا چیئرمین سینٹ کے خلاف اگر آپ عدم اعتماد کی تحریک موو کریں گے تو اس میں کیونکہ ووٹ جو ہے وہ سیکرٹ ہوتا ہے تو اس میں زیادہ جو ہے وہ چانسز ہوتے ہیں، لیکن آپ کے علم میں ہوگا کہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے خلاف جو عدم اعتماد ہے وہ تو اوپن ووٹ ہوتا ہے نا، وہ تو ڈویژن ہوتی ہے، تو اس لیے اس میں ٹھیک ہے ٹیسٹ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، ٹیسٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس گورنمنٹ کو جو ہے جو پہلے ہی بالکل بخلاہٹ کا شکار ہے، اس کو مزید بخلاہٹ کا شکار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن میں نے جو آپ کو بات کی ہے کہ اگر تینوں جگہوں پہ ہم نے عدم اعتماد کو کامیاب کرنا ہے تو اس کے لیے جو ریکوزٹ میں نے بات کی ہے وہ ضروری ہے، وہ حاصل ہوگی تو پھر ہی یہ تحریک جو ہے وہ کامیاب ہو سکے گی۔